बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अमार अली इजाज़। आप इस वीडियो में देख सकेंगे ज़ियारात की गर्ज से मियाँ चनू से ईरान के शहर ज़हदान तक का सफ़र, हदीस किस्सा की तिलावत, सादकाबाद से अपने दोस्त मुनीब भाई की तरफ से ज़ायरीन के लिए मेहमान नवाजी, ब्रिग रोड स्टेशन कराची समंदर के कुछ हसीन नज़ारे, सरकार अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मोजज़ात, दौरान सफ़र कोस्टल हाईवे से मुतल्लिक बहुत मालूमाती गुफ्तगू और कुछ खुशगपियाँ, कोस्टल हाईवे पर मौजूद मोहम्मद बिन कासम के सिपाहियों के मकबरे, मकरान रोड के साथ चलने वाले समंदर के नज़ारे, तलिस्माती पहाड़, अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों के हिफाजती इकदाम, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, रिमदान गेटवे, बॉर्डर पर मौजूद FIA इमिग्रेशन सेल और ईरान साइड पर आका हुसैन का नाम मौला अब्बास कालम, और ईरान के शहर ज़हदान पहुंचकर सराय इमाम रज़ा, जिसे मेहमान सराय इमाम रज़ा भी कहते हैं, वहां बैठकर पहला खाना। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारात के लिए सफ़र शुरू है जी। हाँ दिला दो। नहीं सकते सामान सारी ला देता हूँ। मियाँ चनू रेलवे स्टेशन से कराची की तरफ रवाना, सफ़र इश्क, सफ़र ज़ियारात मुक़द्दसा। ज़ियारत औलाद रसूल पर जाने की खुशी हर अज़ादार के चेहरे पर नुमायाँ है। अपने चाहने वालों की एक बड़ी तादाद ने नेक तमन्नाओं के साथ हमें स्टेशन से रुखसत किया। कामिलुज़ ज़ियारात में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने सहाबी से फरमाते हैं, ए ज़री लोगों को छोड़ दो, वो जिधर जाना चाहें चले जाएं। अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर पर फ़ख्र करता है। जब कोई कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए आता है तो अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते और हामिलाने अर्श इलाही उसकी ज़ियारत करते हैं। बस अल्लाह ज़ाहिर से मुतल्लिक़ कहता है कि क्या तुम देखते नहीं किस कदर शौक़ से वो हुसैन और फ़ातिमा से निस्बत रखते हैं और कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं। बस मुझे अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम, मैं इन पर अपनी करामत वाजिब कर दूँगा और इन्हें उस जन्नत में दाखिल कर दूँगा जो मैंने अपने अम्बिया, औलिया और रसूलों के लिए नामज़द कर रखी है। ट्रेन में बैठते ही सफ़र में खैर व बरकत के लिए सबसे पहले हदीस किस्सा तिलावत की जा रही है। हदीस किस्सा के बाद न्याज तकसीम हो रही है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी ज़फ़र भाई, कौन सा स्टाफ आ गया? शुजाबाद अली। फितरत है इंसान थक जाता है, सफ़र की सख्ती को कम करने के लिए खुश तबई और हंसी मज़ाक से काम लिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सफ़र इश्क बराए ज़ियारात मुक़द्दसा आज हमारा शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रेन का ये सफ़र है मियाँ चनू से कराची तक, और फिर आगे इंशाअल्लाह गवादर से रमदान बॉर्डर की तरफ इंशाअल्लाह वहाँ होंगे। तो बड़े खूबसूरत और शानदार सफ़र है ये ट्रेन का। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं काफ़िले के अंदर। सादकाबाद पहुंचने वाले वहाँ मुनीब भाई हमारे लिए लंगर लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक उनका ये जो है ना लंगर का एहतमाम कबूल फरमाए। पहला शहर जो है वो ज़ियारात के लिए जी मस्जिद मुक़द्दस होगा, और अतराफ़ की ज़ियारात होंगी निशापुर के लिए, और फिर इंशाअल्लाह जो कुंभ है जिसे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपना घर का है वहाँ ज़ियारत करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह इराक़ की तरफ जो है वो सफ़र होगा। हाँ जी मियाँ साहब, हेलो, कितने जा रहे हो? स्टैंडर्ड जो ये पसंद नहीं आया तो ये हैं सादकाबाद से हमारे बहुत ही प्यारे मुनीब भाई, जो सादकाबाद स्टेशन पर तमाम ज़ायरीन के लिए बेहतरीन लंगर लेकर आए, और हमने ट्रेन के किचन में बैठकर खूब सैर होकर खाया और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। जी बंदा साहब, कैसा जा रहा है सफ़र आपका? थोड़ा ऊँची बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप किचन में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि 10 मिनट के लिए चाय है और 20 मिनट के लिए आप खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। पाकिस्तान है जी, पे करके कुछ भी हो जाता है। कराची कैंट से पहले एक स्टेशन है जिसको ड्रिग रोड बोलते हैं, वहाँ से पंजाब अड्डा करीब पड़ता है, तो हम वहीं पे उतरे। कराची से रिमदान बॉर्डर जाने के लिए जो तकरीबन 700 किलोमीटर है, पंजाब अड्डा पहुँचे, वहाँ जाके पता चला कि सारी बसें जा चुकी हैं, हमें मज़ीद एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा।
کراچی کا موسم بڑا خوبصورت تھا, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں, بارڈر کی طرف موو کرنے میں ابھی پورا دن باقی تھا. ان ڈرائیو منگوائی اور 26 کلومیٹر کے فاصلے پر سیدھا پہنچے درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ علیہ پر. سندھ اسمبلی میں ایک مرتبہ کسی خاتون نے کہا تھا کہ سمندری طوفان کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں حفاظتی اقدامات کرنے کی بجائے عبداللہ شاہ غازی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اسپیکر اسمبلی نے بڑے مطمئن انداز سے کہا کہ طوفان واپس لوٹ جائے گا. وہی ہوا, طوفان رخ بدل گیا. اسی صحن میں ٹیلی ویژن اینکرز عمر شریف اور عامر لیاقت حسین کی قبریں بھی ہیں. ان قبروں پر ان کی بخشش کے لیے فاتح خوانی کی. اتنے میں رات ہو گئی. مزار کے تھوڑا فاصلے پر ساحل سمندر ہے, ہم وہیں پہنچے کیونکہ کھلے نیلے آسمان تلے سمندر کے پانی کی لہروں اور تیز ہواؤں کا بدن سے مس ہونا ایک نایاب ترین احساس ہے. اگلی صبح کوسٹل ہائی وے پر کراچی سے گوادر کے لیے سفر شروع کیا. راستے میں محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی پہاڑ پر قبریں نظر آئیں. یہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دور پہاڑ پر آج بھی ویسے کی ویسے ہی محفوظ ہیں اور اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں 712 عیسوی ہنگول نیشنل پارک. صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی سادات نے مائیگریشن کی ہے ہند کی طرف وہ اسی رستے کی طرف سے کی ہے. مکران کوسٹل ہائی وے جتنے بھی سادات آتے رہے ہیں, سید ذاتیاں آتی رہی ہیں, امام زادگان آتے رہے ہیں, وہ اسی رستے سے آتے رہے ہیں. مکران کا جو رستہ تھا مکران کے پہاڑی سلسلے سے آتے رہے ہیں. گوادر پورٹ جو سمندری رستے سے ہے وہ گوادر والی سائڈ سے اتر کے انہوں نے بھی یہی رستہ استعمال کیا. اور دیگر جو عجم و ایران اور عراق وغیرہ سے یا عرب ممالک سے آتے ہیں انہوں نے بھی اسی رستے کو جو ہے نا وہ اپنایا. اسی ایریا میں وہ ہندو آبادی تھی جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کو پروٹیکٹ کیا اور انہیں شیلٹر فراہم کیا. تو یہ اس رستے کی تاریخی حیثیت یہ ہے. غفار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ کب کنسٹرکٹ ہوا؟ روڈ تو مہربانی ہے انگریز حکومت کی تب سے یہ چل رہے ہیں. یہ آپ کے کہنے کا مطلب کہ پہاڑی سلسلہ تھا اور یہ ایک ذریعہ تھا آنے جانے کا. ویسے نا یہ ہوتا ایسے ہے کہ جس طرح پانی کا بہاؤ ہو نا خود بخود اس طرف رستہ بن جاتا ہے. پانی رستہ بتاتا ہے بالکل کہ جانا کس طرف ہے. صحیح فرما رہے ہیں. دوسرا یہ روڈ جو ہے نا یہ گیٹ وے آف یورپ کہہ لیں, مطلب ایران کی طرف جا رہے ہیں, تافتان ہو یا رمضان ہو, تو یہ تب سے ہی روڈ بنے ہوئے ہیں جو انگریز دور اور اس سے پہلے بادشاہوں کو بھی گزر گئے ہیں, ادھر سے ہی ہوتے ہوا کرتے ہیں. اس وقت ہم کوسٹل ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں جو قدرت کے شاہکار جنگل, پہاڑ, صحرا اور سمندر کو ارد گرد لیے ہوئے ہے. پاکستان بھر میں سب سے خوبصورت جگہات میں سے یہ جگہیں ہیں. اچھا تو لاما صاحب وہ جو کوئٹہ سے جب تافتان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پورا ریلوے ٹریک بچھا ہوا ہے. یہاں پہ ایسا کوئی ریلوے ٹریک وغیرہ نظر نہیں آ رہا, یہ صرف روڈ ہی ہے یہاں. ہاں بالکل. یہ چونکہ یوں سمجھے کہ بحیرہ عرب کا جیسے اینڈ ابتدا ہوتی ہے نا, یہ ویسے ہی ہے ایریا. کسی جگہ پہ بالکل سمندر قریب آ جاتا ہے, کسی جگہ دور ہو جاتا ہے. اور یہ پہاڑ پانی کے بہاؤ کی جگہ بھی ہے. بہت سی جگہ پہ آپ کو ایسی ندیاں ایسے دریا نظر آئیں گے جو پہاڑوں سے پانی لے کے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو مشکل تھا وہ کسی بھی بہاؤ کی وجہ سے ریلوے لائن جو ہے نا ادھر ادھر ہو سکتی ہے, یا جہاں پہ قریب آ جاتا ہے سمندر وہاں پہ تو ویسے ریتلا علاقہ ہے, لائن بچھائی ہی نہیں جا سکتی وہاں پہ. تو یہی وجہ سمجھ آتی ہے, باقی وہی جانتے ہیں. اس مکران ہائی وے پر عام آدمی کو صرف تحفظ کی یقین دہانی کرائی جائے تو جگہ جگہ قدرتی بنی ہوئی ٹورزم پلیسز دنوں میں آباد ہوں, قومی خزانے میں پیسے کی بھرمار ہو اور ترقی یافتہ ملکوں کی طرح معیشیت کا گراف اوپر جائے. دور ساحل سمندر کے پاس کچھ گھر بنے ہوئے نظر آئے جو بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. جب بھی سمندر قریب آتا سڑک کے تو بس سے اترنے کو دل کرتا اور ساحل پر جا کر سمندری ہواؤں اور فضاؤں کا نظارہ کرنے کو دل کرتا. صرف ایک منوڑا ساحل پر رکے اور وہاں خوب لطف اندوز ہوئے. بار بار اس لیے نہیں اتر سکے, کچھ سیکیورٹی ایشوز اور کچھ سفر طویل زیادہ ہے,
شام کے بعد حکومتی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اس ہائی وے پر سفر کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میرا سلام ہے ان فوجی جوانوں کو جو پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر دن رات کھڑے ہو کر مسافروں کے لیے اس ہائی وے کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر ہی ہے جہاں سے بین الاقوامی امپورٹ اور ایکسپورٹ زیادہ تر ممکن ہو پاتی ہے، اور اس کے لیے کراچی کی 2 پورٹس بے حد مشہور ہیں، پورٹ کراچی اور پورٹ قاسم۔ ابھی آپ سمندر کی حسین لہروں کا نظارہ کریں جو بے حد شفاف ہیں۔ پوری بیچ گرین ہے۔ اتنی خوبصورتی دیکھ کر بے ساختہ میرے دل سے نکلتا ہے کہ کس قدر نوازا ہے خدا نے اس دھرتی کو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ نہیں بلکہ سمندر کے اندر آئی لینڈ جزیرے تھے، جیسے سمندر پیچھے ہٹتا گیا تو ان کی حیثیت واضح ہوتی گئی۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ مٹی کے پہاڑ کسی نے ہاتھ سے تراشے ہوں۔ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے ان کا۔ ابھی آپ سکرین پر کوسٹل ہائی وے پر موجود طلسماتی پہاڑوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کی ویل نون پلیسز گھومی ہیں، مگر ایسے پہاڑ میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ کیسے مٹی کے یہ پہاڑ ہیں جو نہ تو سمندر کی لہروں سے خراب ہوئے ہیں اور نہ ہی تیز بارشوں کی نظر ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال پرانی ان کی تاریخ ہے، اور کیا ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں کوسٹل ہائی وے کے اوپر۔ ایسی سرکاری چوکیاں جگہ جگہ عوامی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ابھی گوادر کا علاقہ شروع ہو چکا ہے۔ گوادر ایک پورا شہر ہے، مگر اسے بائی پاس کر کر رمضان بارڈر کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور گوادر سے رمضان بارڈر کا فاصلہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں رمضان بارڈر۔ سامنے پاکستان کا جھنڈا ہے اور دوسری طرف اگلی طرف ایران کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، اور یہ آئل ٹینکرز ہیں جو روز تیل لے کے ایران سے آتے ہیں۔ ہزاروں مسافر روز اس بارڈر سے ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، کچھ تجارت کی غرض سے اور کچھ زیارات کی غرض سے۔ ابھی آپ سکرین پر FIA کا امیگریشن سیل دیکھ رہے ہیں، جہاں سے پاسپورٹ پر ایگزٹ کی سٹیمپ لگے گی اور ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم نیک نیتی سے فقط زیارات کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے اور پاکستان والی سائڈ سے ایگزٹ کی سٹیمپ لگوائی، اور ایران سائڈ سے ان سٹیمپ لگوا کے ایران سائڈ میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ سکرین پر ایران والی سائڈ کا نظارہ کر رہے ہیں، یہ جھنڈا ایران کا ہے۔ ایران سائڈ بارڈر پر ہی آقا عباس علمدار کا علم دیکھ کر اور آقا حسین کا نام دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور سفر کی ساری تھکان اتر گئی۔ رمضان بارڈر سے تقریباً 650 کلومیٹر سفر کر کے ایران کے شہر زہدان میں مہمان سرا امام رضا علیہ السلام میں پہنچے۔ وہاں اپنا پہلا کھانا کھایا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔